محترم میں ملتوی ہونے والے احترام محترم المقام وکیل ولایت مؤذن ولایت خطیب الازہر جناب علامہ محمد علی حیدری صاحب سے کہ انہوں نے افروز ممبر ہو کر ذکر محمد و آل محمد آپ کی آزاد مخلوق کی نظر فرمائیں۔ ان کے فوراً بعد سید العلماء جناب سید اکھل نظری صاحب تشریف فرمائیں، انشاءاللہ جنت افروز ممبر ہوں گے اور اپنے مواجہ سے انہیں مستفید فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے جتنی تعداد میں آپ بیٹھے ہیں حق ادا کریں، بلند آواز سے خالق اکبر کا توحید کا اقرار کریں۔ خالق اکبر کا نام ہے، پنجتن پاک کے بھی مالک و مختار کا نام ہے، نعرہ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت۔ علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر وگرنہ اپنی زبان بند رکھا کر، علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر وگرنہ اپنی زبان بند رکھا کر، اور جو چاہتے ہو دنیا میں سرفرازی ہو علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا کر۔ کل ایمان نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات۔ عظمت محمد و آل محمد کے بآواز بلند تر درود پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمتقین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین، نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، وانہما لن یفترقا حتی یاردا علی الحوض۔ مل کر درود بھیجے خانوادہ عصمت و طہارت پہ۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں اس جلیل و قدر عبادت کو اول سے لے کر آخر تک تمام پڑھنے والوں کی نوکری کو، تمام حضرات کی حاضری کو اپنی مقدس بارگاہ میں، بارگاہ رسالت و ولایت میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بالخصوص میرے مالک اللہ، ایک معصوم بچہ مریض ہے، ملک مشہد رضا، میرے مالک اللہ تمام بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں، تمام کی پریشانیوں، دکھوں، تکالیف کو دور فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین اور مومنات بے اولاد ہیں، بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں تمام بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار عالم، خداوند عالم، تیری مقدس بارگاہ میں یہ دعا ہے
کہ تمام علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر صحت و سلامتی کے ساتھ صبح قیامت تک قائم و دائم فرما، اور قائد ملت جعفریہ آقا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی سرکار کے درجات کو متعالی فرما۔ پروردگار عالم، خداوند عالم، تیری مقدس بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں کہ زمانے کے والی اور وارث بقیت اللہ حجت اللہ فی الارض سرکار قائم آل محمد کے اعلان ظہور میں تاجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ درود ہے، مل کر درود کی تلاوت فرما لیں۔ درود زحمت نہیں، عزت ہے، احسان نہیں، ایمان ہے، اور اس کے متعلق معصوم کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ درود کی تلاوت کرے تو اس کے گناہوں میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مل کر یک زباں ہو کر بآواز بلندر صلوات پڑھ لیں۔ اجازت ہو تو گفتگو کا آغاز کیا جائے، اگر زحمت نہ سمجھیں کہ پیچھے والی شخصیات چند قدم آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن جائے، اور میں نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ دیوار کی ٹیک چھوڑ کر مجلس اعظم میں تشریف لے کر آئیں۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ میرے محترم و مکرم سامعین، سید الانبیاء سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذی الحج 10 ہجری غدیر خون کے میدان میں 1.25 لاکھ اصحاب کی موجودگی میں فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَارِقَا، اور نہ ہی یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، حَتَّى يَارِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ میں آغاز گفتگو میں آپ تمام شخصیات کی بھرپور توجہ چاہوں گا، اگر میری بات آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر مہربانی کیجئے گا اپنے سروں کو نہیں ہلانا، زبان سے بولنا ہے، ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے۔ منبر پر آنے والا وہ چھوٹا ذاکر ہو چاہے بڑا ذاکر ہو، وہ آل محمد کا ذکر کرتا ہے، آل محمد کے فضائل کو بیان کرتا ہے، اور یہاں پر ان ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر یہ کسی کو ٹھوکر مارے وہ مردہ بھی ہو تو وہ بول پڑتا ہے۔ تو لہٰذا گھبرا کر نہیں، پریشان ہو کر نہیں، پورے اطمینان کے ساتھ پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سامعین محترم، دیکھیے معاشرے میں جب کوئی انسان کلام کرتا ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق اس کے کلام کو عزت دی جاتی ہے۔ اگر میں کلام کروں یا آپ کلام کریں تو میری اور آپ کی حیثیت کے مطابق ہمارے کلام کو عزت دی جائے گی، لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہو جائے، مثال کے طور پر اگر پرائم منسٹر آف پاکستان یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کلام کرے تو ان کی حیثیت کے مطابق ان کے کلام کو عزت دی جاتی ہے، یعنی نتیجے کی بات یہ ہے کہ صاحب کلام کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ فرمائیے آپ حضرات، بھائی صاحب کلام کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
تو میری بات سمجھ آئی آپ کہ بھائی صاحب کلام کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مقام کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مرتبے کو دیکھا جاتا ہے، اس کے سٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے۔ اب جس ہستی کی زبان مبارک سے یہ جملے جاری ہوئے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یارد علیک الحوض۔ یہ الفاظ، یہ جملے جس ہستی کی زبان مبارک سے جاری ہوئے، اگر اس ہستی کے مقام و مرتبے کی بات کی جائے تو اللہ کا رسول ہے، قرآن گواہی دے گا۔ حیدری سلامت بھائی، اگر اس ہستی کے مقام و مرتبے کی بات کی جائے تو اللہ کا رسول ہے، قرآن گواہی دے گا۔ اور اگر اس ہستی کے معیار کی بات کی جائے، سٹیٹس کی بات کی جائے تو صداقت ہے، قرآن گواہی دے گا۔ وہ شخصیات پریشان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی پریشانی حیرانی ختم ہو جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں مزید تھوڑا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے حضور مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن نوجوانوں کو بالخصوص چھوٹے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ توجہ رکھیے گا سامعین محترم، تاریخ اسلام شاہد ہے کہ فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے محمد مصطفیٰ کو صادق اور امین نہیں مانتے تھے، بلکہ کافر و مشرک بھی محمد مصطفیٰ کو صادق اور امین مانتے تھے۔ یہاں تک کہ اپنی امانتیں رسول اللہ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اتنا اعتماد تھا ذات مصطفیٰ کا۔ تاریخ اسلام کا بڑا مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے، سرور کونین نے، رحمت عالمین نے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے کفار مکہ سے کہا، اے کفار مکہ، میں تم سے اور کچھ نہیں پوچھتا، مگر اتنا تو بتاؤ کہ تم مجھے سچا مانتے ہو یا نہیں۔ توجہ فرمائیے آپ حضرات نے، بھائی کس نے پوچھا؟ پیغمبر نے پوچھا۔ کس سے پوچھا؟ کافروں سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ تم مجھے سچا مانتے ہو یا نہیں؟ تو تمام کافروں نے کہا، عبداللہ کے بیٹے، ہم نے ساری زندگی آپ کو سچ کے علاوہ کچھ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا کہا؟ اے عبداللہ کے بیٹے، ہم نے ساری زندگی کی بلا قیامت پہ صلوات پڑھنے۔ عالم دین تشریف فرما ہوئے، کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، میری بات کی تائید فرمائیں، اے عبداللہ کے بیٹے، ہم نے ساری زندگی آپ کو سچ کے علاوہ کچھ بولتے ہوئے، توجہ میری طرف، کچھ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ پیغمبر کی حیدری، پیغمبر کی آواز آئی، اچھا کفار مکہ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو سب کافروں نے کہا کہ مان لیں گے۔ جو ہے یہ کہا کہ مان لیں گے۔ پیغمبر کی آواز آئی، اس لشکر کو دیکھنے کی ضد نہیں کرو گے؟ کہا نہیں کریں گے۔ پیغمبر کی آواز آئی، کیوں نہیں کرو گے؟ کہا اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں۔ حیدری، کہا کہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صادق ہیں۔ آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ پیغمبر کی آواز آئی،
اچھا کفار مکہ تم نے لشکر دیکھا نہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ پیغمبر کی آواز آئی اے کفار مکہ تم نے لشکر دیکھا نہیں, میرے کہنے کے مطابق بن دیکھے لشکر کو مان لیا. اب اگر ذرا پہاڑ پہ چڑھ کر پہاڑ کے پیچھے دیکھو. توجہ, پیغمبر فرماتے ہیں اے کفار مکہ اب اگر ذرا پہاڑ پہ چڑھ کر پہاڑ کے پیچھے دیکھو اور تمہیں وہ لشکر نظر نہ آئے تو تم میرے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے؟ تو قبلہ جی سب کافروں نے یکساں ہو کر کہا اے عبداللہ کے بیٹے اگر ہمیں پہاڑ کے پیچھے وہ لشکر نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں. آپ نے سچ کہا. کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے. اتنا اعتماد تھا زبان مصطفیٰ, اس لیے کہ زبان مصطفیٰ کا معیار صداقت ہے. لیکن کبھی سوچا ہے آپ نے کہ مسلمانوں کو اتنا اعتماد ہے کہ جس پیغمبر کا کلام کرنا اللہ کا کلام کرنا ہے, جس پیغمبر اسلام کا فعل کرنا اللہ کا فعل کرنا ہے, جس پیغمبر اسلام کا چاہت رکھنا اللہ کا چاہت رکھنا ہے. توجہ ہے یہ میری بات سمجھ آئی گی؟ سامعین محترم دیکھیے عام انسان بھی کلام کرتا ہے, بات کرتا ہے, عام انسان بھی فعل کرتا ہے, عمل کرتا ہے, اور عام انسان بھی چاہت رکھتا ہے. جملہ سنیے گا, مگر محمد مصطفیٰ کا کلام کرنا اور ہے, محمد مصطفیٰ کا فعل کرنا اور ہے, محمد مصطفیٰ کا چاہت رکھنا اور ہے. کیسے؟ آئیں قرآن سے بتاتا ہوں کہ جب محمد مصطفیٰ کے کلام کی بات ہوگی تو قرآن پکار پکار کر کہے گا فَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ اپنی واحد سے کلام نہیں کرتے, آپ وہ کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے. توجہ ہے یہ ہے. اور جب محمد مصطفیٰ کے فعل کی بات ہوگی تو قرآن پکار پکار کر کہے گا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہیں. اور جب محمد مصطفیٰ کی چاہت کی بات ہوگی تو قرآن پکار پکار کر کہے گا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ نہیں چاہتے, آپ وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے, محمد مصطفیٰ کی عزت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے کلام کو اپنا کلام کہا ہے, مصطفیٰ کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے, مصطفیٰ کی چاہت کو اپنی چاہت کہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کلمہ نعرہ حیدری. اب جس پیغمبر اسلام کا کلام کرنا اللہ کا کلام کرنا ہے, جس پیغمبر خدا کا فعل کرنا اللہ کا فعل کرنا ہے, جس پیغمبر اسلام کا چاہت رکھنا اللہ کا چاہت رکھنا ہے, اسی پیغمبر نے تو فرمایا غدیر قوم میں 1.25 لاکھ اصحاب کی موجودگی میں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. فرمایا میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑ رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما, جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے لن تضلوا بعدی, میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے. شیعہ سنی مسلمان بھائی تشریف فرما ہے, پیغمبر اسلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہ نہ ہونے کی گارنٹی دی ہے, مگر شرط یہ رکھی ہے کہ دامن قرآن اور دامن اہل بیت کو تھامے رکھنا. حیدری ان کے ساتھ وابستہ ہو جو شیعہ سنی مسلمان بھائیوں, لن تضلوا بعدی, ان کے ساتھ جڑے رہنا, لن تضلوا بعدی, ان کے ساتھ رابطہ رکھنا,
لن تضلوا بعدی. مگر سوال تو یہ ہے کہ امت نے کیا کیا؟ تاریخ شاہد ہے کہ جب سید الانبیاء نے قلم مانگا، جب رحمت عالمین نے کاغذ کا مطالبہ کیا تو امت نے دینے سے انکار کر دیا. عالم دین تشریف فرما ہے، میری بات کی تائید فرمائیں گے. پیغمبر اسلام پر ہذیان کی تہمت لگائی اور کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. معزز سامعین محترم، جب کہا نا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے تو پیغمبر کی آواز آئی ام انی یہاں سے اٹھو اور چلے جاؤ. آج ان کی اولادیں ہمیں کہتی ہیں تم فلاں کو برا کہتے ہو، فلاں کو برا کہتے ہو، فلاں کو برا کہتے ہو. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم کسی کو برا نہیں کہتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج اگر کائنات میں شیعہ مولا علی کو مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے، فاطمہ زہرا کو مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے، حسنین کریمین کو مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے، اور اگر کائنات میں یہ شیعہ کسی کو نہیں مانتے تو رسول کی وجہ سے. زبردستی نہیں، اس لیے کہ مذہب جعفریہ میں ماننے کا نہ ماننے کا جو معیار ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. ہم نے رسول کے کہنے پر علی کو مانا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب پیغمبر اسلام دنیا سے جا رہے ہیں 28 صفر مظفر کو، اور اہل سنت کے عالم دین علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام 12 ربیع الاول کو دنیا سے گئے. یہ ایک بہت بڑا تاریخی اختلاف ہے. عالم دین تشریف فرما ہے، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا تاریخی اختلاف ہے، ہم نے اس بحث میں نہیں جانا. مگر ایک نقطے کی بات کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام 28 صفر کو گئے ہوں دنیا سے یا 12 ربیع الاول کو، مگر جاننے سے پہلے اپنی گناہگار امت کو بتا دیا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری طرف اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے. جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے لاؤڈ سپیکر کھلا ہوا ہے. میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی نے تمہیں 2 قیمتی چیزیں بتائی ہیں. کون کون سی؟ میں تھوڑا بول کے جواب دیں. قرآن اور اہل بیت. فرمایا ان سے تمسک رکھنا، لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے. تو پتہ یہ چلا کہ دامن قرآن کو چھوڑ دینا گمراہی ہے، دامن اہل بیت کو چھوڑ دینا گمراہی ہے. تو میرے معزز شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، ہمیں ان دونوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا. نہ کتاب خدا کو چھوڑنا ہے، نہ اہل بیت رسول کو چھوڑنا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی کتاب خدا کو چھوڑے گا تب بھی گمراہ ہو جائے گا، اگر اہل بیت رسول کو چھوڑے گا تب بھی گمراہ ہو جائے گا. محمد سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا چھوڑنے سے قبل اللہ کے حکم سے ہدایت کا انتظام کر دیا. اب اگر ہدایت چاہتے ہو تو دامن قرآن کو تھامو، اگر ہدایت چاہتے ہو تو دامن اہل بیت رسول کو تھامو. توجہ ہے کہ نہیں ہے سامنے؟ اگر ہدایت چاہتے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حسبنا کتاب اللہ کا یہ جملہ کہہ کر مسلمانوں نے ظاہری طور پر دامن قرآن کو تو تھام لیا مگر دامن اہل بیت رسول کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے.
اور گمراہ ہونے کے بعد امیر شام جیسے لئی کو امام بنا دیا. میں جملہ بدل کر کہہ دیتا ہوں یزید جیسے فاسق و فاجر کو امام بنا دیا. آپ لوگ گھبرا گئے ہیں, پریشان ہو گئے ہیں. قبلہ جی آج بھی اس کی اولاد کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر یزید کی حرمت کی بقا کے لیے کبھی عدالتوں میں جاتے ہیں, کبھی سینٹ میں جاتے ہیں, کبھی اسمبلیوں میں جاتے ہیں. میں ان سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تیرے دل میں یہ کیسی گرا پڑی؟ شہید محسن نقوی نے بھی پوچھا تھا تیرے دل میں یہ کیسی گرا پڑی؟ تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے, جو علی کی روح کا چین ہے. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں, کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے, وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا, جو نہ مٹ سکا وہ حسین. آنکھوں کے نور دل کے چین یا حسین یا حسین. آنکھوں کے نور دل کے چین یا حسین یا حسین. نعرہ حیدری. دامن اہل بیت کو چھوڑنے کا نقصان یہ ہوا کہ ایسا امام بنایا جو جمعے کی نماز خود کو پڑھایا کرتا تھا. دامن اہل بیت کو چھوڑنے کا میں نقصانات بتا رہا ہوں. دامن اہل بیت کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ تاریخ کی کتابیں پڑھی ہیں, بس توجہ کیجیے گا. دامن اہل بیت کو چھوڑنے کا نقصان یہ ہوا کہ ایسا امام بنایا جو شراب پیا کرتا تھا اور یہ کہتا پھرتا تھا نہ قرآن آیا, نہ کوئی وحی آئی, نہ کوئی نبی آیا. ارے یہ تو احسان ہے حسین بن علی کا کہ جس نے 61 ہجری 10 محرم کو کربلا کی سرزمین پر اپنا سر کٹا کر دین خدا کو بھی بچایا, سوالناک انبیاء کی نبوتوں کو بھی بچایا. آج تم اسی حسین کی مخالفت کرتے ہو, اسی حسین کے ذکر کے مخالف آنا چاہتے ہو. سن 60 ہجری میں امیر شام دنیا سے گیا اور 60 ہجری میں شام کی سلطنت کا بادشاہ یزید بن گیا. یہ یزید وہ یزید تھا. نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں, چھوٹے بچے بیٹھے ہیں انہیں بتانا چاہتا ہوں, یہ یزید وہ یزید تھا کہ جس نے تمام انبیاء کی شریعتوں کو پامال کر دیا. مگر میرے آقا حسین, میرے مولا حسین وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے یزید کا راستہ روک دیا اور کربلا میں آ کر تمام انبیاء کی نبوتوں کو بچایا. آج تم اسی حسین کی مخالفت کرتے ہو, آج اسی حسین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو. عزادارہ نے امام مظلوم کربلا جس نے دین خدا پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. کائنات میں وہ ہستی ایک ہے جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا. آؤ ذرا دیکھیں تو صحیح ان سب کچھ میں حسین نے کیا کچھ قربان کیا ہے. دین خدا کو بچانے کے لیے میرے مولا حسین نے 18 سال کا بڑھیا جوان علی اکبر قربان کیا ہے. دین خدا کو بچانے کے لیے میرے آقا حسین نے قاسم جیسا جوان قربان کیا ہے. دین اسلام کو بچانے کے لیے 6 ماہ کا صغیر قربان کیا ہے. عزاداروں, دین اسلام کو بچانے کے لیے 32 سال کا عباس حسین نے دین خدا پر قربان کر دیا. دین اسلام کو بچانے کے لیے میرے آقا حسین نے کربلا میں اپنا سر قربان کر دیا. عزاداروں, جو سب سے بڑی قربانی حسین نے کربلا میں دی دین خدا کو بچانے کے لیے, یہ جملہ سن کر ہائے ضرور کر دینا, اپنی بہنوں کی چادر قربان کر دی. اجرکم اللہ جزاک اللہ. عزادارہ نے امام مظلوم کربلا شام غریبہ میں جب سارے خیمے چل گئے تو ساری بیویاں اکٹھی ہو کر مولا سجاد کے خیمے میں آئی اور کہا, شہزادی اے عالیہ, تمام خیام جل گئے ہیں, یہ آخری خیمہ رہ گیا ہے, ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں, ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ بی بی زینب کی آوازیں, بیبیوں گھبراؤ نہیں, وقت کا امام سجاد ابھی زندہ ہے. عزاداروں, ایک مرتبہ
مرتبہ بی بی زینب عالیہ مولا سجاد کے قریب آئی اور قریب آ کر مولا سجاد کا شانہ ہلایا. ادھر مولا سجاد کا شانہ ہلایا. مولا سجاد کی آنکھ کھلی, سامنے پھوپھی زینب کا ننگا سر دیکھا. مولا سجاد رو کر فرماتے ہیں پھوپھی اماں چچا عباس کہاں ہے؟ آوازیں بیٹا سجاد سارے مارے گئے ہیں. تیرا بابا حسین مارا گیا, تیرا چچا عباس مارا گیا, تیرا بھیا اکبر مارا گیا, تیرا بھائی علی اصغر مارا گیا, تیرا بھائی قاسم مارا گیا. عزادارو ایک مرتبہ بیویوں کی آوازیں مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ امام سجاد رو کر فرماتے ہیں پھوپھی اماں علیکن بالصحرا, پھوپھی اماں صحرا میں نکل جائے. عزادارو ایک مرتبہ ساری بیویاں گٹھی ہو کر خیمے سے باہر نکل گئی, مگر ایک 4 سال کی بچی ہے, ہائی کرے جسے رونا نہیں آتا, 4 سال کی بچی ہے, نام اس کا سکینہ ہے. عزادارو خیمے کو آگ لگ گئی. مولا سجاد کی آوازی سکینہ, خیمے کو آگ لگ گئی ہے, سکینہ تو باہر کیوں نہیں جاتی؟ سکینہ رو کر کہتی ہے بھیا سجاد ان کے بال پڑے تھے, چہرے کا پردہ بنا لیا. ارے بھیا سجاد میرے بال